حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد آتا ہے اور اس کے گھر سے نکلنے کا سبب صرف نماز ہی ہوتی ہے تو اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتا اور گناہ مٹاتا ہے یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے جن کو آپ نے دیکھا ہی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو کے اثر کی وجہ سے ان کی پیشانی، ہاتھ اور پاؤں سفید اور روشن ہوں گے۔ حضرت اسامہ بن شریک کہتے ہیں کہ میں اعرابیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے دیکھا کہ کیا فلاں معاملے میں ہم پر گناہ ہے؟ کیا فلاں معاملے میں ہم پر گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو، ان میں سے کسی میں بھی اللہ تعالیٰ نے گناہ نہیں رکھا سوائے اس کے کہ کوئی اپنے بھائی کی عزت سے کچھ بھی کھیلے، تو دراصل یہی گناہ ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، اگر ہم دوا علاج نہ کریں تو اس میں بھی گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو، دوا علاج کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض نہیں بنایا جس کی شفا اس کے ساتھ نہ بنائی ہو سوائے بڑھاپے کے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، بندے کو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ان میں سے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اخلاق۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سوتے وقت عصمت کا سرما ضرور لگاؤ کیونکہ اس سے نظر تیز ہوتی ہے اور بال اگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے اوپر عصمت کو لازم کر لو، اس لیے کہ وہ بنائی کو تیز کرتا ہے اور بال اگاتا ہے۔ سرمد ایک پتھر ہے جو اصفہان میں پایا جاتا ہے، اس سے تیار کردہ سرما بہترین اور مفید ہوتا ہے۔